آپ کے ہاں آج کل طرح طرح کے لباس بنائے جاتے ہیں، فیشن کی کٹنگز ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام نے جس کو دھوتی یا لنگی کہتے ہیں اس کو زیادہ پہنا۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، وہ لنگی کہہ لیں آپ اس کو، دھوتی کہہ لیں، تہبند کہہ لیں، اس کو پہنا ہے۔ ایک مرتبہ پاجامہ خریدا تھا تو لوگ کہتے ہیں جب خریدا تھا تو شاید پہنا بھی ہوگا، خریدنے کا ذکر، لیکن ہمیشہ آپ نے لنگی۔ تو یہ جو لنگی دھوتی ہوتی ہے یہ ہوا سے تھوڑا کبھی کبھی اڑتی ہے اور انسان کی پنڈلی کبھی کبھی کھل جاتی ہے، نظر آتی ہے اس کپڑے میں، تو چلتے ہوئے ہوا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے آگے نہ چلنا، میرے پیچھے چلنا۔ عورت سے کیا کہا؟ تم میرے پیچھے چلنا اور زبان سے راستہ بتانا۔ اشاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنا سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائیں، سامنے چلیں۔ آگے چلنے کا مطلب ہوگا کہ میری نظر تمہارے اوپر رہے گی، تمہارے وجود پر۔ جب میں آگے رہوں گا تو میری نظر تم پر نہیں ہوگی۔ اشارے کرو گی تو تمہارے ہاتھ کی طرف یا اشاروں کی طرف دیکھوں گا، تو زبان سے بولو گی تو مجھے اشارے کی طرف بھی دیکھنا نہیں پڑے گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عورت مرد کے حوالے سے کس طرح ہونا چاہیے؟ جب یہ چیزیں معاشرے سے نکل جاتی ہیں تو پھر آپ کے ہاں برائی راہ پا لیتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کہا گیا کہ جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کی اور ہماری آدھی سے زیادہ خواتین ننگی ہو گئیں، کپڑے پہن کر بھی بعض ننگی، کیونکہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن کو انگلش میں سی تھرو کہتے ہیں، یعنی آر پار نظر آئے، اتنے وہ شفاف ہوتے ہیں، سی تھرو۔ بدن کی ساخت بھی نظر آتی ہے، رنگ بھی نظر آتا ہے، فٹنگ ایسی ہوتی ہے، پوری بناوٹ جسم کی نظر آتی ہے۔ شریعت اس کو پسند اونچی کہیں، اسی لیے کہا کہ مومن عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ ان کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضرت فاطمہ کی سب سے زیادہ قریبی تھیں، یعنی سب سے زیادہ ان سے دوستی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ آج کل جو جنازہ نکالا جاتا ہے چارپائی پر جسم رکھ دیتے ہیں تو جسم کی بناوٹ نظر آتی رہتی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ حضرت اسماء نے کہا میں نے ایک سفر میں یہ بات دیکھی تھی کہ چارپائی کے دونوں کناروں پر دائیں بائیں شاخیں باندھتے ہیں درخت کی، کھجور کی یا دوسری شاخیں، اور اوپر سے ان کو جوڑ کر گرہ لگا دیتے ہیں تو وہ محراب کی شکل بن جاتی ہے، اس سے اندر جسم نظر نہیں۔ حضرت فاطمہ یہ بات سن کے اتنی خوش ہوئی، فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی پڑے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں پردہ صرف آنکھوں میں ہوتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں شرم آنکھوں میں ہوتی، کیا ان کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی؟ اس کے باوجود وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ آج بھی آپ کے ہاں کبھی میت ہو جائے کسی عورت کی،
کیا غیر محرم کو اس کے پاس آنے دیتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں جی غیر محرم ہے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ حکم مرنے کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن ہمارے ہاں لوگ اتنے آزاد ہو گئے کہ اب پرواہ کرتے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ عورت اشتہار بن گئی. اس کی تصویر جتنے کم کپڑوں میں ہو، پیسے لے کے وہ ننگی ہو جاتی ہے. تو اس عورت نے خود اپنی عزت کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں. میں اس کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کو مجرم قرار دوں کہ وہ کیسے مرد ہیں؟ کیونکہ ان چاروں سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. کیا کیا باپ نے، بھائی نے، بیٹے نے، شوہر نے؟ کیوں نہیں روکا عورت کو؟ مگر آج کوئی روکے؟ وہ آپ کے ہاں مارننگ شو ہوتے ہیں ٹی وی میں، صبح کے شو چلائے جاتے ہیں، اٹھتے ہی صبح اٹھتے ہی ناچ گانا دیکھو. وہ ایک لڑکا سید باسط علی نام اس کا بتایا گیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ جو تم لوگ ناچ رہی ہو مرد عورت مل کے، یہ ہمارا کلچر نہیں. وہ اس کو پڑ گئیں لڑکیاں ساری. تو نے بات کی ہے تو شرم کر لو، چپ ہو جاؤ. آگے سے لڑائی. اور عورت مارچ کرنے والی بتائیں کیا یہ واقعی حیادار ہیں، شرم والی ہیں؟ تو پھر انہوں نے جب اپنی شرم ختم کر دی تو اب ان کی عزت ہو سکتی؟ بھئی برقعے میں کوئی خاتون جا رہی ہو، آدمی ڈر کے مارے ہی نہ ہاتھ لگائے کہیں میری اپنی بہن ہی نہ ہو، کوئی میرے اپنے گھر کی عورت ہی نہ ہو. تھوڑا بہت پھر لحاظ ہوتا ہے. اور برقعے بھی ایسا نہ ہو کہ جی وہ بھی فیشن میں پلے ہوئے ہوں، مطلب بدن ڈھانپنے والے. تو جب عورت اپنی حیا ختم کر دیتی ہے پھر اس کی عزت رہتی اونچی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بات آئی، اس لیے میں نے آپ سے کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلوں گا، اور تم نے زبان سے کہنا ہے، ہاتھ کر کے ادھر نہیں کہ ادھر چلو، ادھر نہیں، زبان سے کہنا ہے. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام اگر ہم غور کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، انہوں نے فوراً آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ تم مسافر لگتے ہو، آئے ہو کھانا کھا لو. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے فوراً کھانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اونچی. اور نہیں جی میں تو مزدوری کرتا ہوں، پیسے کما کے کھاتا ہوں جی، تجارت کرتا ہوں اس سے کھاتا ہوں. کون کھلاتا ہے؟ آپ کہو کہ مزدوری کرتا ہوں، تو مزدوری کرنے کے لیے جسم کس نے دیا ہے؟ اس میں طاقت کس نے دی ہے؟ تجارت کر رہے ہو تو جو ذہن ہے ساری کر رہے ہو، کس کی مہربانی ہے؟ اللہ. کون کھلاتا ہے ہمیں؟ اونچی. اللہ کھلاتا. اس کا شکر کریں، ہر حالت میں اس کو یاد رکھیں. حضرت شعیب نے کہا مہمان ہے، مہمان کی تواضع کرنا یعنی اس کی خدمت کرنا یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے. آپ نے بھوک بھی لگی تھی، قبول فرمایا اور کھانا کھایا. قبطی کا قتل کیسے ہوا، فرعون کا ارادہ کیا تھا، وہ ساری باتیں سنا دی. آدمی دوسرے سے جب بات کرے تو پہلے دیکھ لے میں کس سے بات کر رہا. ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے. میں اس سے بات کروں گا. المستشار و مؤتمن حدیث شریف ہے، اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. آج ہم کسی سے بات کریں وہ آگے ریڈیو بن جائے، ہر ایک کو سنائے، تو پھر وہ بات کرنے کے لائق نہیں. اور ہمارے ہاں یہی ہے، ارے یار میں تم کو بتا رہا ہوں بس آگے نہ بتانا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا بات زبان سے نکلی کوٹھوں چڑھی، پھر وہ باقاعدہ نشر ہو جاتی ہے، ایک سے دوسرے سے اسی طرح پھیل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ای میل تیز ہے، لیکن آج کل بھی فی میل
دروازے پہ کھڑی 1 گھنٹے تک بات کرتی رہیں گی، اندر آئے تو بلا لینا تارے، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ٹائم نہیں تھا تو 1 گھنٹے باتیں کیا ہوتی رہیں گی. اور غیبت نہ ہو تو اس پر آپ کے پاس 2 منٹ کے بعد بات نہیں رہتی کرنے والی. کپڑے کا کیا بھاؤ ہے، فلانی چیز کہاں سے لی، آپ نے 2 باتیں کی، طبیعت پوچھی، اب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہے. غیبت ہو جائے تو گھنٹوں لگے رہیں گے آپ. تو ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہم نے رمضان میں یہ تربیت بھی لی کہ زبان کو غلط بولنے سے روکنا، مگر رمضان گیا اور ساتھ میں اس کی تربیت بھی گئی. وہی مسجدیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، مگر ہمارے پاس اب وہ خیال، وہ احساس نہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات کی، دیکھ لیا تھا، بزرگ ہیں، نیک ہیں، بچیاں بھی شرم والی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری بات سنا دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ ظالم سے بچ گئے. یہاں آپ کو ایک بات اور کر دوں، مشورہ کبھی کسی بزدل سے نہ کرنا. کسی بزدل سے کبھی مشورہ، اونچی کہیں، یاد ہو جائے آپ کو، وہ آپ کے ارادے کو اور کمزور کر دے گا، آپ کی ہمت کو اور کمزور کر دے گا. جب بھی مشورہ کرو کسی سمجھدار، دانا کا مطلب جو بات کو سمجھتا ہو اور ہمت والا ہو. بزدل آپ کو اور کمزور کرتا ہے، آپ کے ارادے خراب کرتا ہے. آج جو ہمارا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن حدیث کی بجائے ہم کس سے مشورے لے رہے ہیں، کن سے باتیں کر رہے ہیں، کن کو راز بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں آ گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا وہ جگہ فرعون کی سلطنت میں نہیں تھی. خبر واحد کا مسئلہ، ایک آدمی خبر دے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی بہت لمبا، میں مختصراً صرف اتنا بتا دوں، معاملات میں جب کبھی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے قرائن اور حالات دیکھ کر. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی خبر ہو تو اس پر اعتبار کیا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی ہوتا ہے تو پھر اس کی خبر بھی معتبر ہوگی، لیکن یہ ہر معاملے میں نہیں ہے. آپ صرف میں نے اشارہ کیا ہے. ایک ہی خاتون آئی تھی، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے قبول فرمائی. دوسری بات یہ کہ کسی اجنبی کے ساتھ کہیں مجبوراً چلنا پڑ جائے تو شرم اور تقوی کے ساتھ چلنا منع نہیں، بشرطے کہ حفاظت ہو.